بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ لاہور پولیس نے پی ٹی ایم قیادت کو تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ بلاول، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کو تھریٹ الرٹ جاری۔ خواجہ صادر فی، یاد صادق اور رانا ثناء اللہ کو بھی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس نے تحریری طور پر تمام رہنماؤں کو دہشت گردی کے خطرات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور پولیس نے پی ٹی ایم قیادت کو تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ بلاول، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کو بھی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ خواجہ صادر فی، یاد صادق اور رانا ثناء اللہ کو بھی تھریٹ الرٹ جاری۔ پنجاب پولیس نے تحریری طور پر تمام رہنماؤں کو دہشت گردی کے خطرات سے آگاہ کر دیا۔ جلسہ تو لاہور میں ضرور ہوگا، یہ جتنا بھی کر لیں عوام ساری رکاوٹیں توڑ کر آئیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ اب حکومت کسی بھی الفاظ میں این آر او مانگے نہیں دیں گے۔ مریم نے تمام ملازمین سے گزارش کی کہ وہ جلسے میں آئیں اور حکومت کو آخری دھکا لگائیں۔ مریم نواز نے گزارش کر دی کہ جتنی عوام ہو سکتی ہے آئے، جلسہ تو ہر حال میں ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ اب حکومت کسی بھی الفاظ میں این آر او مانگے نہیں دیں گے۔ مریم نے تمام ملازمین سے گزارش کی کہ وہ جلسے میں آئیں اور حکومت کو آخری دھکا لگائیں۔ مینار پاکستان میں پی ٹی ایم کے جلسے کے انتظامات آخری مراحل میں پہنچ گئے۔ کرسیاں اور سٹیج سج گیا، لائٹیں لگانے کا کام جاری۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان تالے توڑ کر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ پی ڈی ایم قیادت کا مینار پاکستان کا دورہ، انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کرسیاں اور سٹیج سج گیا، لائٹیں لگانے کا کام اب بھی جاری۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان تالے توڑ کر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ پی ڈی ایم قیادت کا مینار پاکستان کا دورہ، انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ مینار پاکستان میں پی ٹی ایم کے جلسے کے انتظامات آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں۔ کرسیاں اور سٹیج سج گئے، لائٹیں لگانے کا کام جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان تالے توڑ پر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ پی ٹی ایم قیادت کا مینار پاکستان کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شعیب ہاشمی کی رپورٹ۔ پی ڈی ایم اتوار کو مینار پاکستان کے بڑے گراؤنڈ میں اپنا پاور شو کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے وقتاً فوقتاً جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم اور عوام نے مینار پاکستان کا قبضہ کر لیا ہے۔ عمران خان آؤ خود مدعی بنو اور ہم پر مقدمات بناؤ۔ جلسے کے لیے اسٹیج سج گیا اور کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ پی ڈی ایم کے کارکن تالے توڑ کر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز جاتی عمرہ اور بلاول بھٹو بلاول ہاؤس لاہور سے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری، کارکنان پرجوش، حکومت بھی قانونی کارروائی کے لیے تیار۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، ایک باری پھر شاہ جی کو بھگانا ہے، نواز شریف کو لانا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں جاری، جلسہ گاہ میں ملک کے مختلف شہروں سے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ جلسہ تاریخی ہوگا، ہم ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی، اتوار کو دما دم مست قلندر ہوگا۔ چترال سے آئے ہیں، انشاءاللہ کل دم دم مست قلندر ہوگا۔ چور نیازی کو انشاءاللہ ہم بگا کے دم لیں گے۔ کل انشاءاللہ یہاں پہ کڑا ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگا۔ شمالی وزیرستان سے میرے خیال کے انداز مطابق 3000-4000 بندے صرف شمالی وزیرستان جو یہاں سے 1600 کلومیٹر دور فاصلے پہ آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں، ہم غریب آدمی کے لیے نکلے ہیں، ہم بے روزگاری کے لیے نکلے ہیں، ہم آگے ملک کو بڑھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اے جڑی گورنمنٹ عمران خان کہندا ہے کہ جی یہ یادگار بھر نہیں سکن گے، اللہ دے حکم نال یادگار بھران گے اور یہ پوری کبینہ نو دساں گے، چور کبینہ نو۔ جلسہ گاہ میں موجود خواتین کا کہنا تھا کہ حکومت کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ حکومت جیسا کرے گی ویسا بنے گی، حکومت جیسا سوال کرے گی ویسا ہم جواب دینے کو تیار ہیں۔ سب نے گھروں سے نکلنا ہے، ہر بندے نے اپنے ووٹ کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے نکلنا ہے۔ میرا تو کہنا ہے کہ یہ تو اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آتی ہیں کہ نہیں،
کیونکہ عوام جو اتنے جوش و خروش میں ہے وہ تو ضرور آئے گی. اور یہ جو عمران خان صاحب سوال کر رہے ہیں نا کہ عوام نہیں نکلے گی, تو عوام ضرور نکلے گی. دوسری جانب لاہور کے باسیوں نے ملا جلا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان جلسے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کسی نے کہا کہ جلسہ 11 جماعتیں عوام کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہی ہیں. ہمیں یہ اپنا کہنا کرونا سے لڑنا پڑے گا پھر دوبارہ, اور یہ لوگ تو ویسے ہی چور لوگ ہیں. یہ لوگ 11 لوگ مل کے ایک حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کرونا تے SOP سے عمل کرنا چاہیے. عوام تک ہی پریشان ہے, بہت زیادہ لاک ڈاؤن ہوا سی, اب تو جلسے کرنے لاک ڈاؤن پھر لگ جائے گا, عوام واسطے اگے مصیبت بن جائے گی. جلسے میں تو عام آدمی کا تو جانا ہے, جلسے کی تو ایک علیحدہ بات ہے. لوگ اصل میں بھوک سے تنگ آ گئے ہیں. لوگ حکومت کے خلاف نکلنا چاہتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ ضرور ہوگا, جبکہ حکومت نے جلسے کی اجازت نہیں دی اور قانونی کارروائی کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ مینار پاکستان نے اپوزیشن تحریک رقم کر پائے گی یا حکومت کے دعوے سچ ثابت ہوں گے. کیمرامین احسن رضا کے ساتھ علی طارق, TV ٹوڈے, لاہور. 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ حکومت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تاحال جلسے کی اجازت نہیں دی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے شیراز نثار اسی جگہ پر موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی شیراز, بتائیے گا. اس وقت ہم مینار پاکستان میں موجود ہیں جہاں پر PDM والے جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جبکہ بلاول ہاؤس میں اس وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو کے لیے گاڑی تیار کی جا رہی ہے جس کو CCTV کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں. حکومت پنجاب کی طرف سے ابھی PDM کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور CCPO لاہور اور DIG آپریشن اشفاق خان نے مشترکہ اور متفقہ طور پر بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان ترتیب نہیں دیا گیا, چونکہ جب حکومت پنجاب اجازت دے گی اس کے بعد سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ CCPO لاہور شیخ عمر نے ابھی چند ہی منٹ پہلے جو ہم تک خبر پہنچی ہے, انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے, باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی کلرک بھی ہیں محکمہ پولیس میں وہ کل سنڈے کو چھٹی نہیں کریں گے, اور پنجاب پولیس کی چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے DIG آپریشن اور CCPO لاہور نے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب پولیس خاص کر لاہور پولیس الرٹ رہے گی, اور اگر PDM کے کسی بھی کارکن نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے اس کے گرفتار کر لیا جائے گا. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو نے مشترکہ طور پر جو لائحہ عمل تیار کیا ہے, پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے متفقہ اور مشترکہ طور پر تمام اپنے کارکنان کو یہ کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں, جلسہ ہر حال میں ہوگا, اور تینوں جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے. 4000 انہوں نے ذاتی طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تیار کر لی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین کر رہی ہیں, 7 مقدمے لاہور میں درج ہو چکے ہیں, اور جو آج اور کل مینار پاکستان کے گیٹ جو ہیں ان کے تالے توڑے گئے, اس حوالے سے بھی درخواستیں تھانوں میں دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے لاہور کے ایک پولیس افسر نے کنفرم کیا ہے کہ وہ بھی مقدمے درج کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ شیراز نثار تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب بیسک ایویشن سیکیورٹی کورس کی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پریڈ میں خصوصی شرکت. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ASF کی تربیت پر اطمینان کا اظہار کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. آرمی چیف اور DG رینجر سندھ عمر احمد نے بریفنگ دی. امن و امان کے لیے سندھ رینجرز کے کردار کو سراہا. کشتی غرق ہونے لگے تو توازن قائم کرنے کے لیے سواریوں کی جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے. مریم نواز کا وفاقی کابینہ میں رد و بدل پر تبصرہ. کہا عوام کے سمندر میں حج کو لے کھاتی کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کشتی غرق ہونے کو ہے, سواریوں کی جگہیں تبدیل ہونے سے اب کچھ نہیں ہوگا. کشتی غرق ہونے لگے تو توازن قائم کرنے کے لیے سواریوں کی جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے, لیکن عوام کے سمندر میں حج کو لے کھاتی کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا.
ہمیں عوام کی صحت اور زندگیوں کا تحفظ مقدم ہے. وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی. کورونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کر رہے ہیں. عوام SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہوں. زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے اجتماع یا سرگرمیوں سے گریز کرنے کی ہدایت. ہمیں عوام کی صحت اور ان کی زندگیوں کا تحفظ مقدم ہے. سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے. اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان پر PDM کارکنان اور عوام کا قبضہ ہو چکا. کل جلسے میں پورے پنجاب اور پاکستان سے لوگ آئیں گے. پاکستان میں غیر آئینی مداخلت کے راستے بند ہو جائیں گے. حکومت کرسیاں اور لائٹس لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے. انتظامیہ ریاست کی ملازم بنے, کٹ پتلی کی حکومت کی نہیں. ہوگا جس میں لاہور اور پورے پنجاب کے عوام بالخصوص اور پورے پاکستان سے بالعموم عوام جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہو کے اس سلیکٹڈ اور اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف اپنا عدم اعتماد کریں گے. غیر قانونی اور غیر آئینی سیاسی مداخلت کے خلاف اپنا فیصلہ دیں گے اور یہ فیصلہ دیں گے کہ پاکستان میں اب ووٹ کی عزت ہوگی. پاکستان میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی. جمہوری دور ہوگا اور پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی. ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا اور ہر ادارہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا. پاکستان کو کل عوام یہ فیصلہ دیں گے کہ پاکستان کو اب آئین اور قانون کے مطابق. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ PDM کا جلسہ میں ہم نے کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی بات نہیں کی. عمران خان نے دھرنے کے دوران بجلی کے بل پھاڑ دیے. ہم پرامن لوگ ہیں. حکومت نے جلسے میں مداخلت جاری رکھی تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. جلسہ سلیکٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. PDM کے تشکیل کے بعد عظیم الشان اجتماع ہوگا. ہم نے کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. تم نے یوٹیلیٹی بل پھاڑے, تم نے بجلی کے بل پھاڑے, تم نے گیس کے بل پھاڑے, تم نے پانی کے بل پھاڑے. تم نے قوم سے اپیل کیا کہ سول نافرمانی کرے, کوئی حکومت کو بل نہ دے اور کوئی ٹیکس نہ دے. ہم نے تو ابھی تک ایسی بات نہیں کی اور ہم نہیں کریں گے جب تک تم خود حکومت میں ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لو گے. لہذا ہم پرامن ہیں. جلسہ پرامن ہوگا اور یہ جلسہ انشاءاللہ العظیم قوم کا ریفرنڈم ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سمجھدار کورونا ہے. ہمارے جلسوں پہ تو وہ یلغار کرے, اگر عمران سوات میں جلسہ کرے تو وہ وہاں نہ جائے, باقی جماعتیں جلسہ کرے تو وہ وہاں نہ جائے, عمران کے جو وزیر ہیں وہ جلسے کرے تو وہاں نہ جائیں. تو یہ بڑا سمجھدار کورونا ہے جو ہمیں سمجھ کے ہمارے پاس آتا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلے گا. اپوزیشن کی ضد سیاست کا نتیجہ مایوسی اور ناکامی کی صورت میں نکلے گا. آر پار کی بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی. آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلے گا. اپوزیشن کی ضد ہے سیاست کا نتیجہ مایوسی اور ناکامی کی صورت میں ہی نکلے گا. آر پار کی بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی. وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں کہ چوروں اور بدماشوں سے نہیں ڈرتے. کرپشن کیسز کے علاوہ ہر ایشو پر بات کرنے کو تیار ہیں. NCOC کورونا اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جلسہ نہیں کرنا چاہیے.
خلاف ورزی قانون کی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. یہ بھی ان کا ایک رائٹ ہے, اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے, جلسے جلوس ضرور کریں. ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں. اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس 2-3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کہتے ہیں. کووڈ میں آئسولیشن ہے. دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت ہے, مکمل لاک ڈاؤن ہے, اور یہاں وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں, گجرانوالہ میں جلسے کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ جو سیکنڈ فیز ہے کووڈ کا, یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. تو اپوزیشن کے اگر کوئی مسائل ہیں, ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اگر, تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے آفر دی ہے. لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے ڈر کے, خدا سے ڈرتے ہیں, چوروں ڈاکوؤں بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں, جن کے دامن داغدار ہوتے ہیں. باقی استعفے اچھی بات ہے, استعفے دے, لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف ہے, وہ بھی استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گنگا رام ہسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے صورتحال سنگین ہے, جلسوں کی اجازت نہیں دے سکتے. اپوزیشن عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے, اپوزیشن سے بیٹھ کر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے, کل بھی یہی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ, چونکہ جو تھریٹ الرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور جو کورونا کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کل 36 ڈیتھس ہوئی ہیں کورونا سے, اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے 46% سے بھی زیادہ ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا میرے خیال میں کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے, اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. ہماری تو یہی سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں, عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں, ان کے ساتھ نہ کھیلیں. مہربانی کریں, یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہم قانون کے مطابق چلیں گے, اور جو قانون کہے گا ہم وہی کچھ کریں گے. کہ دنیا میں کہیں ہو رہا ہے کہ جلسے جلوس جو ہم یہاں کر رہے ہیں, اگر کہیں دنیا میں ہو رہا ہے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جب دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا, ہم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو ہم اس طرح کے کام کریں؟ میرے خیال میں ہمیں اعتراض کرنا چاہیے, ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں کسی بھی صورت نہیں لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ مناسب کام ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد قانون ہی اپنی کارروائی پوری ہوگی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. صحافت میں میرے 35 سال, وہی کھیل تماشے, وہی نعرے, وہی مایوسیاں, سچ اور جھوٹ کے رشتے, وفاداری, بے وفائی, طاقتوروں کے کہے بے بسوں کی سسکیاں. کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا. میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ. وائنڈ اپ ود اسار رانا. دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ تا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. جھوٹ نہیں صرف سچ, مبالغہ نہیں صرف حقائق, پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات, تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ, حکومتی اقدامات, اپوزیشن کے بیانات, سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی, خبر سب سے پہلے.
खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक और अब इलाकाई खबरें। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के एमएनए डॉक्टर निसार चीमा ने अपना इस्तीफा क़यादत के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एमएनए डॉक्टर निसार चीमा ने अपना इस्तीफा क़यादत के हवाले कर दिया। डॉक्टर निसार चीमा 2018 के आम इंतखाबात में एमएनए 79 गुजरांवाला से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। डॉक्टर निसार चीमा का कहना है कि पार्टी कायदीन और पीडीएम क़यादत के फैसले पर कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो रहा हूँ। गुग्गो मंडी की हदूद में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दूल्हा के भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुरेवाला के नवाही अड्डा माना मोड़ के करीब थाना गुग्गो मंडी की हदूद में शादी के मौका पर बारातियों की फायरिंग से 2 कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के नतीजा में जख्मी होने वालों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना गुग्गो मंडी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दूल्हा के भाई समेत 5 बारातियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूल्हा फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम इसकी गाड़ी कब्जा में ले ली गई है। सादिकाबाद में बिजली की मेन लाइन पर काम करते हुए मेपको प्राइवेट लाइन में झुलस गया। प्राइवेट एहलकार लाइनमैन जो कि लाइन पर काम कर रहा था कि लाइन में बिजली आ गई, जिससे लाइनमैन बुरी तरह झुलस गया और कई मिनट तक खंबे पर झूलता रहा। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासिरा शख्स को खंबे से उतारा, जबकि करंट लगने के बायस एहलकार का बाजू और एक पैर मुकम्मल जल गया। सादिकाबाद के टीएचयू अस्पताल में शादी तकरीब मुनक्किद होने की खबर टीवी टुडे पर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। एमएस को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वाकये की इंक्वायरी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने वाकये की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में तैनात ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए अस्पताल के एमएस से तहरीरी इजाजत तलब की थी। शादी की तकरीब के दौरान बैंड बाजे के हमरा बारात अस्पताल पहुंची थी। बारातियों की तवाज़ु के लिए कोरोना वार्ड में खाना खिलाया गया। टीवी टुडे ने सादिकाबाद के अस्पताल में शादी की तकरीब होने की खबर नशर की थी। टीएचक्यू अस्पताल सादिकाबाद में शादी तकरीब मुनक्किद करने पर डिप्टी कमिश्नर का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की है। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा की जिला भर में एसडीपीओज और एसएचओज पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा ने जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओज पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। इस मौका पर डीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा कि मुजरिमों, इश्तिहारियों और मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर करें। किसी से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। चांगामांगा पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। चांगामांगा के एसएचओ कामरान शहजाद सिंधु ने पुलिस टीम के हमरा रेड करके शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम अली अहमद और एहसान उर्फ जीशान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 2 अदद पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। एक और मुलजिम से नशा आफर मवाद बरामद कर लिया गया। तीनों मुलजिमों के खिलाफ अलग अलग दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
جہانیہ سمیت صوبہ پنجاب میں ہیلدار اجناس کی کاشت کے فروغ اور پیداوار میں اضافہ کے لیے محکمہ زراعت کے تحت متعدد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تحصیل جہانیہ سمیت صوبہ پنجاب میں سورج مکھی کی کاشت کا ہدف 2,10,000 ایکڑ مقرر کیا گیا، جس کا حصول یقینی بنانے کے لیے متعلقہ فارمیشنز کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ حکومت پنجاب کاشتکاروں کو سورج مکھی کی کاشت پر 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ خوردنی تیل کی درآمد پر سالانہ 300 ارب روپے سے زائد زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کل ضروریات کا صرف 13% خوردنی تیل ملک میں پیدا ہو رہا ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب تیلدار اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کی خاطر کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈیرہ غازی خان ڈویژن مرزا زاہد اقبال خان نے دربار سخی سرور کے نگران سمیت اہلکاروں کو تبدیل کر دیا ہے۔ زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈیرہ غازی خان ڈویژن مرزا زاہد اقبال خان نے درباروں نگرانوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ نگران دربار سخی سرور مدثر ممتاز کو تبدیل کر کے ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف آفس تعینات کر دیا۔ نگران دربار حضرت داؤد جہانیہ حافظ محمد علی کو تبدیل کر دیا گیا۔ حافظ محمد علی کو نگران دربار سخی سرور تعینات کیا گیا۔ سجاد حسین کو زونل آفس تعیناتی کے احکامات زونل ایڈمنسٹریٹر مرزا زاہد اقبال خان نے احکامات جاری کر دیے۔ ڈراموالا میں گندم کی فصل کی پیداوار اور زمین کے بانجھ پن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈراموالا چک عبداللہ میں نجی گروپ کی جانب سے گندم کی فصل کی پیداوار اور زمین کے بانجھ پن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد زمین کے بانجھ پن، گندم کی پیداوار اور نامیاتی کھاد کے استعمال پر کسانوں کو آگاہی فراہم کرنا تھا۔ تقریب میں ڈیولپمنٹ ہیڈو ٹیکنیکل مینیجر اجمل اختر، محمد حسن ذیشان اور حافظ محمد جاوید نے خصوصی شرکت کی۔ اجمل اختر نے فصلوں میں جڑی بوٹیوں سے پیدا ہونے والے اثرات کے خاتمہ اور نامیاتی کھادوں کے استعمال اور ان کے فوائد کے بارے میں کسانوں کو بریف کیا، اور اس موقع پر کسانوں نے گندم کی فصل کے بارے میں اجمل اختر سے سوال بھی کیے۔ کسانوں نے ڈیولپمنٹ ہیڈ اجمل اختر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے کام کو سراہا۔ جہانیہ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایات پر کرونا SOPs کی آگاہی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے شہریوں میں فیس ماسک بھی تقسیم کیے۔ حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال چودھری مجیب ربانی نے کرونا SOPs کی آگاہی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جہانیہ شہر کا دورہ کیا، شہریوں کو ماسک فراہم کیے۔ اس دوران ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال چودھری مجیب رحمانی نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ کورونا کی لہر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بدقسمتی سے کرونا SOPs پر ہم عمل نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں اس موذی مرض میں بے جا اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ مسلسل برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر گیا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ مسلسل برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر گیا۔ حالیہ برف باری سے رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہ ہو سکی۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ لواد بالا تھاؤبٹ کی رابطہ سڑکوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ انسداد پولیو مہم کے لیے پہلی بار ویکسین لگانے کے لیے انجیکٹر گن متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اس انجیکٹر گن سے بچوں کو پولیو ویکسین لگائی جائے گی۔ مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انسداد پولیو مہم کے لیے پہلی بار ویکسین لگانے کے لیے انجیکٹر گن متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اس انجیکٹر گن سے بچوں کو پولیو ویکسین لگائی جائے گی۔ اس گن سے بچوں کو درد اور کوئی چبھن نہیں ہوگی۔ اس موقع پر انجیکٹر گن سے ایک بچے کو ویکسین بھی لگائی گئی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ خلیل احمد سکھانی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد حمزہ صالح کی ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس کے ہمراہ بڑی کارروائی کی۔ بین الصوبائی منشیات کی بڑی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد حمزہ صالح نے رسالدار
تمن لغاری اعجاز لغاری سرکل آفیسر عبداللہ لغاری SHO تھانہ راکی گاج اقبال خان لغاری کے ہمراہ بڑی کارروائی کی. بین الصوبائی منشیات کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب آنے والی گاڑی سے 360 کلو چرس برآمد کر کے 2 بین الصوبائی منشیات فروش سمگلروں کو بھی گرفتار کر لیا. یکم فروری سے 13 فروری تک جاری رہنے والی انسداد ٹائیفائڈ مہم کی تیاریوں کے سلسلہ میں منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹائیفائڈ ایک خطرناک جان لیوا مرض ہے. صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ٹائیفائڈ جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا 3 سالہ کورس ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم والدین اپنے بچوں میں ٹائیفائڈ کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کے لیے ویکسینیشن لازمی کروائیں تاکہ قوم کے مستقبل کی صحت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے زیر اہتمام کبیر والا باڑ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں نون لیگ ٹکٹ ہولڈر رانا عرفان محمود نے نوٹیفیکیشن اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے. مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے زیر اہتمام کبیر والا باڑ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر رانا عرفان نے نوٹیفیکیشن اور ایوارڈ تقسیم کیے. تقریب میں تحصیل صدر مسلم لیگ نون چودھری سعید عالم، رانا عمر دراز ایڈوکیٹ سہیل انجم ایڈوکیٹ اور رانا آفتاب نے بھی شرکت کی. تقریب کے اختتام پر وکلا نے مہمان خصوصی صدر رانا عرفان احمد اور چودھری سعید عالم کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. چیچا وطنی میں PDM کے لاہور کے جلسے سے قبل پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. چیچا وطنی میں PDM کے لاہور کے جلسے سے قبل پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. چیچا وطنی میں SHO پولیس تھانہ سٹی ملک ندیم انور کی قیادت میں ایلیٹ فورس سمیت پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ کارروائیاں جاری ہیں. PDM کے مقامی رہنماؤں اور متحرک کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متعدد رہنما اور کارکنان روپوش گھروں پر تالے لگے ہیں. سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں پولیس کی بڑی کارروائی 2015 سے مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر سنگین وارداتوں میں مطلوب اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے SHO تھانہ ساہیوال کی ٹیم نے ہمراہ ریڈ کر کے راہزنی کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم نے ساہیوال کے رہائشی نعیم احمد سے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلحہ کے زور پر واردات کی اور طلائی زیورات، نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے. اشتہاری مجرم گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا. SHO تھانہ ساہیوال اور ان کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا. اور اب خبر یہ ہے کہ ملتان میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک سے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ملاقاتیں کی. ملاقات کرنے والوں میں مالی امداد کے حصول کے لیے آئے ہوئے بزرگ افراد بھی شامل تھے. ڈپٹی کمشنر نے بزرگ افراد کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے بتایا کہ حکومت نے احساس کفالت پروگرام اور باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کر کے انقلابی قدم اٹھایا ہے. احساس کفالت پروگرام کے ذریعے ضلع میں اب تک 77 کروڑ 50 لاکھ روپے مستحقین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. علاقائی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان گزشتہ روز سینئر جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی کے ہمراہ سیشن کورٹ ملتان پہنچ گئے. اس موقع پر سینئر جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ مسٹر جسٹس سردار سرفراز احمد ڈوگر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان رانا زاہد اقبال، رجسٹرار ملک مشتاق احمد، سینئر رجسٹرار محمد یار ولانا، ڈپٹی رجسٹرار جاوید اقبال ملک نے استقبال کیا. سیشن کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان، سینئر جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے ہمراہ واٹر فلٹریشن کا افتتاح کیا. اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم نے کہا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے سائلین کو ضلع کچہری میں پینے کا صاف پانی میسر ہوگا. اور اب خبر یہ ہے کہ ملتان میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے وفد نے کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود سے ملاقات کی.
PMA کے وفد نے کمشنر ملتان کو نشتر اسپتال کے مسائل سے متعلق آگاہ کیا۔ PMA وفد کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر مسعود حراج نے کی۔ کمشنر ملتان نے نشتر اسپتال کے باہر تجاوزات کا نوٹس لیتے ہوئے وفد کو نشتر اسپتال روڈ پر تجاوزات کے خلاف میگا آپریشن کرنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ نشتر اسپتال میں کورونا SOPs پر ہر ممکن عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے 2 سالہ پروگرامز ختم کرنے پر پاک وطن میں طالب علموں اور سماجی تنظیموں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کلاسز کے اجراء کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دیکھتے ہیں تیمور خان بلوچ کی یہ رپورٹ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ پروگرام BSc BCom اور BA کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، مگر گورنمنٹ کالجز میں 4 سالہ پروگرام BS کی کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا، جس پر طالب علموں اور سماجی تنظیموں نے پریس کلب پاک پتن کے باہر احتجاج کیا۔ یہاں غریب طالب علم ہیں اور پسماندہ ترین ضلع ہے، یہاں طالب علموں کے پاس اور ان کے والدین کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کالجز میں یا دیگر شہروں میں اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ BS پروگرام جو ہے گورنمنٹ کالجز نہیں کروا رہے، کالجز نہ کروانے کی وجہ سے مجبور انہیں یا تو پھر یونیورسٹیوں میں جانا ہوگا، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں۔ اب یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے انہیں لاکھوں روپے ان کے ادا کرنا ہوں گے۔ احتجاجی شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر BS کلاسز کے اجراء کے لیے نعرے بازی کی۔ جو گریجویشن 2 سالہ پروگرام تھا وہ ختم کر دیا اور آپ نے BSS کلاسز کا اجراء کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ غریب بچوں سے HEC نے BS کلاسز کا اجراء بھی چھین لیا ہے۔ احتجاج کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ کالجز میں BS کی کلاسز کا آغاز کروائے تاکہ طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تیمور خان بلوچ، TV ٹوڈے نیوز، پاک پتن۔ کیرور پکا میں DPO سید قرار حسین کی زیر صدارت سرکل کے پولیس افسران کے ساتھ اہم میٹنگ میں مقدمات کی تفتیش اور پولیس ورکنگ اور سرکل کے تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ DPO سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ معاشرے میں امن و امان کا قیام اور اس حوالے سے مثبت نتائج سامنے آنے چاہئیں۔ موبائل گشت اور موٹر سائیکل گشت کے نظام کو مزید مؤثر اور مربوط بنایا جائے۔ پولیس کے آن لائن سسٹم میں تمام خطرناک ملزمان کا ریکارڈ بھی پول کام پر اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے، جبکہ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری مہم تیز اور کرمنل ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے ان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد فیصل رانا نے کہا کہ پولیس تھانے قانون کا بیس کیمپ ہیں، یہاں پر قانون کے سوا کسی کی بھی حکمرانی قانون کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ RPO محمد فیصل رانا نے ڈیرہ غازی خان میں تھانہ جوگ اچرا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تھانوں میں غیر قانونی حراست اور پولیس تشدد پولیس کے امیج کو خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی قانون شکنی نہ صرف ناقابل برداشت بلکہ ذمہ داروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ RPO نے تھانہ کے ریکارڈ صفائی ستھرائی اور حوالات کو بھی چیک کیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر اینٹی کرپشن جام اکرام اللہ دھریجو نے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر اینٹی کرپشن جام اکرام اللہ دھریجو نے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ جام اکرام اللہ دھریجو کا کہنا ہے کہ استعفیٰ پارٹی قیادت کے حکم پر دیا۔ وزارتیں اور اسمبلی رکنیت پارٹی کی امانت ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ ملک بھر کی طرح ٹنڈوالہ یار کے MNA اور MPA نے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹوں سے استعفے پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کو جمع کروا دیے۔ ٹنڈوالہ یار سے منتخب ہونے والے MNA ذوالفقار ستار پیشانی، MPA امداد پتافی اور MP ضیاء عباس شاہ نے اپنی سیٹوں سے استعفے PP قیادت کو جمع کروا دیے۔ اس موقع پر MNA ذوالفقار ستار اور MPA ضیاء عباس شاہ امداد علی پتافی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی اور کارکنان کی امانت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کی حیثیت سے قیادت کے ہر حکم کا پاسدار ہوں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار گھوڑو نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اکیلے ہو چکے ہیں، ملک کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نثار گھوڑو نے کہا کہ وزیر داخلہ PTM کے جلسے نہیں روک سکتے، اس لیے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جلسے کرنے دو، جمہوریت میں اپوزیشن نہ ہو تو حکومت خلا میں کام کرتی ہے۔ تمام اراکین نے استعفے اپنی قیادت کو بھیج دیے ہیں اور جب قیادت محسوس کرے گی تو استعفے بھی دے دیے جائیں گے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.